حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لانے کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت کلام لکھا فارسی میں کہ ہمت او کشت ملت راچو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کاوشیں ہیں حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد اس امت مسلمہ کے لیے اور آپ کی مبارک زندگی میں اس دین کی سربلندی کے لیے، وہ ایسے ہیں جیسے ایک کھیت ہو، بارانی زمین ہو جہاں پر انحصار بارشوں پر کیا جاتا ہے، جب وہ بارش برستی ہے تو وہاں پر سبزہ اگتا ہے، پھل اگتا ہے، اناج اگتا ہے۔ تو اسلام کی کھیتی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمات ایسے ہی ہیں جیسے کہ ایک بارانی کھیت کے لیے بارش ہوتی ہے۔ ثانی اسلام، اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے بھی ایک حضور علیہ السلام نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، تو آپ کے ساتھ کھڑے دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نبوت کی تصدیق کرنے والے۔ غار، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمانا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضور علیہ السلام کو کہ آپ اب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں، ہجرت کریں یہاں سے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے بستر پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا کہ جو امانتیں اہل مکہ آپ کے پاس رکھتے تھے ان کے سپرد کر کے پھر وہ تشریف لے آئیں گے، اور جس شخصیت کا انتخاب اپنے رفیق سفر کے طور پر فرمایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ مکرمہ میں آپ جن لوگوں کو آج عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے اور آپ نے اوپر جا کے یا نیچے سے ہی کم از کم غار ثور کو دیکھا ہے، مکہ مکرمہ سے رات کے وقت حضور علیہ السلام نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، آپ پہلے غار ثور میں پہنچے۔ غار ثور میں الحمدللہ ہمیں اندر بھی جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اوپر گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا، وہ بالکل ایک چھوٹی سی غار ہے جہاں بندہ آسانی سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، بہت چھوٹی سی جگہ ہے۔ وہاں پر حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن 3 راتیں گزاری۔ کفار مکہ تلاش کرتے کرتے وہاں بھی پہنچ گئے، اور اس موقع پر جو ایک واقعہ پیش آیا اس کو قرآن نے ذکر کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ حضور علیہ السلام 2 میں سے دوسرے تھے، یعنی ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک نبی کریم علیہ السلام، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب حضور علیہ السلام اپنے صحابی سے یہ فرما رہے تھے لا تحزن، پریشان مت ہوئیے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ۔ اور اس واقعے کی تفصیل احادیث کی روشنی میں جو مفسرین کرام نے لکھی کہ جب کفار مکہ اس غار کے دانے کے بعد تک پہنچ آئے، آوازیں بھی آنی شروع ہو گئیں۔ اب 2 چھوٹے چھوٹے جانور، انہوں نے بھی اپنی ایک ان پٹ ڈالی اس میں۔ روایات میں ہے کہ ایک مکڑی نے اس غار کے سامنے جالا تان دیا، کیونکہ جہاں پر جالے وغیرہ لگے ہوں
وہاں پر obviously یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے بندہ کہ یہاں تو کافی دیر سے کوئی اندر نہیں گیا، اور دوسرا وہاں پر ایک کبوتری نے انڈے دے دیے، اور ایک روایت میں کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جو حرم شریف کے اندر وہاں پر آپ کو کبوتر نظر آتے ہیں جن کو لوگ دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں، جس کبوتری نے وہاں انڈے دیے تھے یہ اسی کے آگے نسل چلی آ رہی ہے، اور ان کو حرم سے محبت ہے، وہ وہاں سے کہیں جاتے ہی نہیں، وہ کبوتر حرم کے پاس ہی رہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اسی کبوتری کے بچے ہیں آگے جس نے وہاں پر انڈے دے دیے تھے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر یہ کفار مکہ اس غار کے اندر آ جاتے ہیں، ہمیں دیکھ لیتے ہیں، تو ہم یہاں پر بے سر و سامان ہیں، اور وہ آ کے میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ خوف تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے یہ اظہار کیا تو قرآن کیا فرماتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اپنے صحابی سے یہ فرما رہے تھے مت خوف کھائیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ کفار مکہ وہاں سے چکر لگا کے واپس آ گئے، لیکن انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی نہیں دی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے آگے سفر فرمایا اور مدینہ طیبہ پہنچے، پہلے قباء کے مقام پر ٹھہرے، 14 ڈیز وہاں قیام کیا، اور وہاں پر وہ مسجد تعمیر کی جس کو مسجد قباء شریف کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے غار ثور کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرمایا ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ میدان بدر میں کیا ہوا کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ 2 ہجری جب جہاد کو حکم ہوا تو یہ اسلام اور کفر کے درمیان ان کے مابین پہلی کشمکش تھی، پہلی ٹکر تھی۔ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ نہیں تھا، آلات بھی اتنے سازگار نہیں تھے، نئے نئے ہجرت کر کے آئے، سیکنڈ ایئر سٹارٹ ہوا تھا، اور جو لوگ وہاں سے گھر بار کاروبار چھوڑ کے وہاں سے یہاں آ گئے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کو یہاں پر آباد کاری کے لیے حضور علیہ السلام نے مواخات قائم کی، اور آہستہ آہستہ حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے، لیکن حالات زیادہ سازگار نہیں تھے۔ حفیظ جلندری صاحب نے لکھا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر۔ سامان ٹوٹل کتنا تھا؟ 2 گھوڑے، اور زرہ ہوتی ہے لوہے کا ایک چیز ہوتی تھی اوپر پہن لے تاکہ تلوار وغیرہ کو مارے تو وہ زخمی نہ ہو، سیفٹی کے لیے ہوتی تھی۔ تو 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور 313 لوگ، مقابلے میں 1000 سے زائد لوگ، اور ان کے پاس سارا ساز و سامان موجود تھا۔ جو اس دفعہ جب ہم عمرے پر گئے تو جو ساتھی ہمارے ساتھ گئے تھے، ہم اس مسجد عریش میں ابھی بھی گئے تھے نومبر میں، تو وہ مسجد عریش ہے، یہاں پر غزوہ بدر ہوا تھا۔ عریش کہتے ہیں ایک چھوٹا سی جھونپڑی، دھوپ سخت تھی، صحابہ اکرام نے ایک چھوٹی سی کاٹیج یا کوئی ایک بنا لیا تھا کہ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے گے، اور سایبان بنا دیا گیا تھا۔ اب حضور علیہ السلام وہاں سایبان میں تھے، اور جب دیکھا کہ سامنے لشکر ہے، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، سامان بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، تعداد بھی 1000 سے زیادہ ہے، مسلمان 313 ہیں، تو اس مقام پر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اشکبار آنکھوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے التجا فرما رہے تھے کہ اے بار الہا،
میرے پاس جو اسلام تھا وہ میں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. آج کے دن اگر انہیں تو نے فتح و نصرت عطا نہ کی تو قیامت تک اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ الفاظ ہے اس حدیث کے. اللہ نے اسے قبول فرمایا. سورہ الانفال اور دیگر مقامات پر یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ تمہاری مدد کریں گے. اور اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے کہ جو وہاں پر ان مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے. اور جب یہ واقعہ پیش ہو رہا تھا آپ دعا کر رہے تھے تو آپ کے دائیں کندھے کے ساتھ جو شخصیت کھڑے ہو کے آمین کہہ رہی تھی ان کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو ثانی اسلام و غار و بدر کہ بدر میں بھی ایک آقا علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو صاحبان کے باہر ان دنوں کے اندر ساری رات کھڑے ہو کر پہرا دیتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ فرشتے بھیجے اینڈ کیا ہوا اس جنگ کا؟ اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. وہ کسی نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب. اور پھر چوتھی بات قبر کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کا وجود اطہر روضہ اطہر میں مدفون ہے. علماء نے لکھا ہے کہ البقعۃ التی دفن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل من الکعبۃ واللوح والکرسی والعرش المعلی. علامہ ابن عابدین شامی اور دیگر بزرگوں نے. اور پھر ہمارا عقیدہ شرح عقائد النصفی میں یہ لکھا گیا کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو حضور علیہ السلام کے وجود اطہر کو روضہ اطہر میں مس کر رہا ہے وہ کعبہ سے لوح محفوظ سے عرش سے اور کرسی سے بھی افضل ہے. اور اس کا ایک حصہ آقا علیہ السلام کے وجود کو مس کر رہا ہے اور دوسرا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قبر انور کے اندر بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ متصل جو قبر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور حضور علیہ السلام کی ساری زندگی میں جن لوگوں نے آقا علیہ السلام سے وفا کی قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سورہ توبہ آیت نمبر 100. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ نے ان کے لیے جنت کے باغات تیار کی ہوئے ہیں جن کی نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالی خوشخبری سنا رہے ہیں. اور آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا وقت مختصر ہے کہ یہ وہ اولو العزم ہستیاں ہیں آل بیت اطہار کی اور صحابہ کرام کی جنہوں نے حضور علیہ السلام سے پیمان وفا باندھا آخری لمحے تک ساتھ دیا. اس دین کی بقا میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. اس چمنستان اسلام کی آبیاری میں انہوں نے اپنا خون پیش کیا. اور جب تک امت مسلمہ ان صحابہ کرام اور آل بیت اطہار کی بارگاہ سے اخلاص نیت کے ساتھ اکتساب فیض کرتی رہی وہ اصلاح یافتہ بھی رہی کامیاب بھی رہی. لیکن جب سے 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد کوئی صحابہ کرام کی اصلاح کر رہا ہے کوئی آل بیت کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب سے ہم نے ان کی خامیاں تلاش کر کے ان کی اصلاح کی کوشش شروع کر دی ہے اور یہ بھول گئے ہیں اور کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تربیت آقا علیہ السلام نے خود کی. قرآن گواہ ہے ان کی عظمتوں پر. آقا علیہ السلام کی احادیث میں ان کی شان بیان ہوئی ہے وہ صحابہ ہوں یا آل بیت ہوں. خرابیاں کہاں ہیں؟ تاریخ کی کتابوں میں. اور تاریخ کی کتابیں مختلف ادوار کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہے. کچھ اسلام دشمنوں کی سازشیں اور ان کی ریشہ دوانیاں شامل رہیں طرح طرح کی باتیں شامل کر لی گئیں. ہمیں صرف قرآن اور حدیث کو اگر بنیاد بنا لیں
تو بہت سارے